وَإِن جَنَحُوا، اور اگر وہ جھک جائیں، اگر وہ مائل ہوں، للسلم، صلح کے لیے، یعنی اگر تمہارے دشمن صلح کرنا چاہیں، فجنح لہا، تو تم مائل ہو جاؤ اس کے لیے، اس چیز کی طرف جھک جاؤ، وتوکل علی اللہ، اور اللہ پر توکل رکھو، انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اسلام چونکہ ایک امن پسند دین ہے، اور اسلام میں جنگ کا کانسیپٹ بھی دراصل کیا ہے کہ وہ امن قائم کرنے کے لیے ہوگی، تو یہاں بھی کیا کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہارے دشمن جنگ چھوڑ کر صلح کرنا چاہیں، اور صلح ہمیشہ کون کرتا ہے، یہ صلح کے لیے کون آگے بڑھتا ہے؟ جو جنگ کرنے کے قابل نہ ہو۔ مثلا دو فریق ہیں، ایک فریق ان میں سے طاقتور ہے، دوسرا کمزور ہے۔ جو کمزور فریق ہے وہ ٹائم چاہتا ہے، وہ کیا چاہتا ہے کہ مجھے وقت ملے اور میں مزید تیاری کر لوں۔ یہ وقت اس کو کیسے مل سکتا ہے؟ جب کوئی وہ صلح کا معاہدہ کرے۔ اب اگر مسلمان تیاری کریں اور ان کا دشمن ان کے مقابلے میں کمزور ہو اور وہ صلح کرنا چاہے، تو یہ نہیں کہا کہ پھر تم صلح کا فیصلہ قبول نہ کرنا اور ضرور مار کے ہی دم لینا، بلکہ کیا کہا؟ صلح کر لو۔ فَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا۔ اور ایسے میں انسان سوچتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں نے یہ ٹائم دے دیا تو دشمن طاقتور ہو کے پھر مجھ پر حملہ آور نہ ہو جائے اور میرا نقصان نہ ہو جائے، تو اس خوف اور اندیشے کا جواب کیا ہے؟ توکل علی اللہ، اللہ پہ بھروسہ کرو، انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ عام طور پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ بہت لڑاکے ہوتے ہیں اور بہت جنگجو ہوتے ہیں اور ان کو بہت دلچسپی ہوتی ہے، یعنی لڑنے جھگڑنے سے بہت دلچسپی ہوتی۔ اصل میں یہ ساری غلط فہمی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب آیات کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ یوز کیا جاتا ہے، یا کانٹیکسٹ سے کوئی ایک چیز نکال لی جاتی ہے۔ مثلا یہ آیت تو کوئی نہیں پڑھ کے سنائے گا کہ اگر وہ صلح کرنا چاہیں تو تم صلح کر لو، لیکن اگر اس کے بعد آگے آئے گا کہ مومنوں کو قتال پر ابھارو، تو وہ آیت ہر ایک کوٹ کر کے دکھائے، دیکھو قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے، وہ کہاں ابھارو، کس موقع پہ ابھارو، کس لیے ابھارو، وہ پیچھے کیا بیک گراؤنڈ ہے۔ تو کبھی بھی کوئی چیز اگر آپ آؤٹ آف کانٹیکسٹ یوز کریں تو اس کا مفہوم کچھ سے کچھ بن سکتا ہے۔ تو یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ اگر تمہارا دشمن تمہیں صلح کے لیے کہے تو تم صلح کر لو۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ خواہ بین الاقوامی جنگیں ہوں یا گھریلو جنگیں، ہر ایک میں صلح بہتر ہے۔ پیچھے گھریلو جنگوں کا علاج کیا بتایا گیا تھا؟ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، کہ صلح اچھی چیز ہے۔ تو گویا اگر کبھی حالات کا تقاضا یہ ہو کہ صلح کرنا بہتر ہے تو اللہ پہ بھروسہ کر کے صلح کر لی جائے۔ صلح کا فائدہ کیا ہوگا؟ امن ہو جائے گا، اور امن کے اپنے فوائد ہیں۔ امن میں انسان دوسرے طریقوں سے کام کر سکتا ہے، مثلا اسلام کی دعوت اور تبلیغ کا موقع اور افق اور جہتیں بہت سی نکل سکتی ہیں۔ پیچھے بھی ہم پڑھ چکے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جنگ کی تمنا نہ کرو، وہ حدیث کسی کی یاد نہیں رہتی کہ جنگ کی تمنا نہ کرو اور اللہ سے عافیت مانگو، اور ہاں اگر کبھی موقع آ جائے تو پھر اس کے لیے تیاری کرو۔ انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔